اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے ثواب کمانے اور آگے بڑھنے کے لیے بہت سے موقع عطا فرمائے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں کی قرآن و حدیث میں کیا عبادت بتائی گئی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ام ایان، آئیں جانیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر ذوالحج کے مہینے میں خصوصاً اس پہلے عشرے میں نیک اعمال کر کے اجر و ثواب کمانے کا موقع ملا ہے۔ بے شک ذوالحج کے پہلے 10 دن وہ دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے شروع میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتی ہیں جو بہت اہمیت اور فضیلت والی ہوتی ہے۔ بے شک صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ بے شک لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس سے افضل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال خطرے میں ڈالا اور کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی جان بھی چلی گئی مال بھی چلا گیا۔ اس لیے ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال پہلے کی نسبت زیادہ اہتمام سے کرنے چاہیے۔ بالکل۔ سب سے پہلے تو جب ذوالحج کا چاند نظر آئے تو دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور جب چاند نظر آئے تو تکبیریں کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جس کی قربانی ہے وہ جب چاند نظر آ جائے پہلی ذوالحج سے لے کر جب تک قربانی نہ کرے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ البتہ یہ کہ فرض واجب نہیں، ایک مستحب عمل ہے، ایک افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ روزوں کا اہتمام کرے، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور خصوصاً 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد والے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کا اتنی کثرت سے اہتمام کریں کہ کم از کم ان 10 دنوں میں قرآن ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں نوافل کی کثرت کریں، صبح نماز پڑھ کر اشراق تک ذکر کریں، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھیں، اللہ تعالیٰ حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم پڑھ لو، باقی سارے دن کے لیے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات کریں، صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ دینے سے اللہ مصیبتوں اور بلاؤں آزمائشوں کو ٹالتا ہے، بری موت سے بچا کر اللہ خاتمہ مل ایمان کرتا ہے۔ بے شک قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ کے برابر بن کر آپ کے اعمال میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صدقے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ عشرہ ذوالحجہ کا باقی دنوں سے امتیاز کا ایک سبب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس عشرہ ذوالحجہ میں تمام بڑی عبادات ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً توحید پر تو انسان پہلے ہی سے تھا، اور روزہ بھی ان دنوں میں رکھنا سنت ہے، زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، اور حج بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ خصوصاً حج کے مناسک جیسے طواف کرنا، سعی کرنا، قربانی دینا، شیطان کو کنکریاں مارنا، چونکہ ساری عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے ان 10 دنوں کو باقی دنوں سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں یہ سب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔